اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں. انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے. زلیخا تو بڑی پارسا تھی. زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے, قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے. زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی. وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے, ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی. وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی. لیکن اللہ اکبر, صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر. نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے, ان کی اڑیا تصویر ہے, زنا کے مناظر ہے. جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل. کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی. اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو. بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو. بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو. خدا کی قسم, بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا, بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا. آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی. لوٹو پیچھے, 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے. صحابہ کے دور میں لوٹو, تابعین کے دور میں لوٹو, تبع تابعین کے دور میں لوٹو. یارو مجھے حیرت ہوتی ہے, جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا, حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو, لیکن ایک حدیث پاک اور ہے, اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں. ایک عورت آئی, عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں, آپ کی امامت. آپ امام ہو, لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں. خدا کی قسم, امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی. آقا نے فرمایا, اے عورت, میرے پیچھے نماز پڑھنے سے, میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ. نبی پاک نے اپنی اقتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا, اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی. مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی. سروں کو سنوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے. یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے, بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے. آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے. کتنا بھی طاقتور مرد ہو, شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی. خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں, ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا. بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے, پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان, تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے, اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا, اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی, مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا, اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی.
तुमने घूमने फिरने को सब कुछ दे दिया। याद रखो, मेरे रसूल ने फरमाया, औरत के लिए अयादत से बेहतर, मैयत में शिरकत से बेहतर, ताजियत की महफिल में जाने से बेहतर अपने घर में रहना है। अयादत क्या है? आका फरमाते हैं, जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाते हो, हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। बीमार की अयादत के लिए जाते हो, अल्लाह की रहमत में नहाते हो, और जब बीमार के पास बैठते हो, अल्लाह की रहमत में गोता लगाते हो। इतनी फजीलत है बीमार की अयादत की। आका फरमाते हैं, बीमार की अयादत से ज्यादा औरत को घर में पर्दे में रहने में सवाब मिलता है। औरत का हाल ये है, औरत सरापा औरत है। काश हम अपनी बेटियों से मोबाइल वापस ले लेते, ये कहकर, बेटी तेरी ख्वाहिश से ज्यादा तेरी इज्जत मुहतरम है। इंटरनेट पर उन्हें बैठने से मना कर दिया जाता, बेटी इंटरनेट पर तेरी ख्वाहिश से ज्यादा तेरी आबरू मोहतरम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं, अल्लाह अकबर। याद रखें, जिंदगी में मेरी बहनों, कैसा भी मोड़ आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, कभी पाक दामनी का दामन न छोड़ना, कभी हया का दामन न छोड़ना। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन आबरू को लुटने न देना। सबसे कीमती सरमाया तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी इज्जत है। मेरे अल्लाह ने तुम्हें काबे से बुलंद किया है, काबे की इज्जत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत कर दी है। मेरी बहन, तेरे कदमों में मेरे अल्लाह ने जन्नत समेट कर रख दी है। मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतो तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है, तुम्हारे कदमों में जन्नत सिमट आई है। मेरी बहन, तू वो है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, जब दुल्हन घर में आए, उसके पैरों को धो लो और धो करके घर में छींटे दे दो। जब तक वो दुल्हन तुम्हारे घर में रहेगी, अल्लाह की रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। ए औरत, तेरे पैर कितने मोहतरम है, धुल लिए जाए तो तेरी जिंदगी भर घर में बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल हो। औरत, तूने अपने मकाम को नहीं समझा, तूने अपने मर्तबे को नहीं समझा। बुतों की पुजारन औरतों को देखकर, नाचने वाली सीरियलों की औरतों को देखकर तूने फातिमा का किरदार भुला दिया। अरे तू फातिमा की कनीज है, जिसके कदमों में जन्नत हो। वो किसी की आबरू पर, किसी की दौलत पर अपनी आबरू का सौदा कर ले, ये तेरी अजमत नहीं, ये तेरा किरदार नहीं। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, पूरी दुनिया के महल्लात एक तरफ, पूरी दुनिया के जेवर एक तरफ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, एक मुसलमान बेटी की इज्जत एक तरफ। आपको पता है, ये मोमिन बच्चियों की इज्जत है। दुनिया तुम्हारी ताजीम नहीं करेगी अगर तुम अपने आप का एहतराम न करो, तुम अपने आप की ताजीम न करो।